سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں ملک شام تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک پادری سے ملاقات ہوئی۔ وہ پادری جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا، آپ کو کھانا کھلایا اور پھر کہا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے۔ جب آرام کرنے کے بعد جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جانے لگے تو اس پادری نے کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ضرور پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام عمر ہے۔ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے والد کا نام خطاب ہے۔ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس پادری نے تھوڑی دیر توقف کیا، تھوڑی دیر ٹھہرا اور گھر کے اندر سے قلم اور کاغذ لے کر آیا اور کہا کہ اے عمر مجھے لکھ دیجئے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بھئی کیا لکھ کر دوں؟ اس پادری نے کہا کہ مجھے امان لکھ کر دیجئے، مجھے پناہ نامہ لکھ کر دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب بھرے انداز میں کہا کہ میں کوئی بادشاہ ہوں جو تمہیں پناہ لکھ کر دوں؟ اس پادری نے کہا کہ میں تورات کا بھی عالم ہوں، زبور کا بھی عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، اور اس روئے زمین پر تورات، زبور اور انجیل کا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور میں نے ان تمام کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی پڑھا ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر بھی پڑھا ہے، اور میں نے ان کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ اس آخری نبی کے جو پہلے خلیفہ ہوں گے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ خلیفہ دوم آپ ہوں گے، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ آپ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوگا، اور مجھے آپ یہ امان لکھ کر دیجئے، مجھے پناہ نامہ لکھ کر دیجئے کہ جب آپ فاتح بن کر ملک شام میں تشریف لائیں گے تو آپ مجھے پناہ دیں گے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پادری کو پناہ لکھ کر دے دی اور کہا کہ اگر ایسا ہی ہوا تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے پناہ دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک شام فتح ہوا، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی فاتح بن کر ملک شام میں تشریف لائے تو وہی پادری اپنے گرجے سے نکلا اور ہاتھ میں وہی پناہ نامہ موجود ہے، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پناہ ہے۔ تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کو حکم دیا کہ اس بندے کو پناہ میں نے لکھ کر دی ہے، اور اس کی ضروریات کا خیال بھی ہم رکھیں گے، جب یہ کسی کام کرنے کے لائق نہیں رہے گا تو اس کا وظیفہ بھی مقرر کیا جائے گا۔